السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فرعون کی تاریخ، مطلب کہ فرعون نے کتنے عرصے تک حکمرانی کی، فرعون نے کیا کیا، یہ سب ہم جانیں گے اس ویڈیو میں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیجیے گا اور ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ مصر کی پرانی تاریخ۔ مصر کا تمدن بہت پرانا ہے جو بہت شاندار بھی تھا۔ اس کی عظمت ان عمارتوں سے ظاہر ہے جو مصر کی پرانی سلطنتیں اپنی یادگار چھوڑ گئی ہیں، اور بے شمار چیزوں سے بھی ثبوت ملتا ہے جو ہزار برسوں زمین میں دفن رہنے کے بعد موجود زمانے میں نکلی ہیں اور برابر نکلتی جا رہی ہیں۔ مصر میں تمدن بابل، نینو اور اطراف کے سب ملکوں سے کہیں پہلے ظاہر ہوا تھا۔ مصر کی حکومت بھی سب حکومتوں سے پہلے قائم ہوئی تھی۔ بعض مورخوں کے خیال میں حضرت مسیح کی پیدائش سے 5000 برس پہلے بھی مصر میں باقاعدہ حکومت قائم تھی۔ یہ خیال صحیح ہو یا نہ ہو، مگر اس میں کوئی شک نہیں۔ مصر ایک مذہبی ملک تھا اور یہاں منظم حکومت بھی قائم تھی۔ یہ واقعہ پرانی مصری تحریروں سے ثابت ہے، جن میں سے بہت سی پڑھ لی گئی ہیں۔ مصر کی بادشاہیاں۔ مصر میں جو سلطنتیں قائم ہوئیں انہیں شاہی خاندانوں کے لحاظ سے 30 خاندانوں پر بانٹ دیا گیا ہے۔ ان خاندانوں نے کس سن سے کس سن تک حکومت کی، اس بات کا جواب دینا مشکل ہے، کیونکہ اس بارے میں مورخوں کا اختلاف ہے۔ مصر کی سلطنتیں اتنی پرانی ہیں کہ انسانی تاریخ ان سب کا ساتھ ٹھیک نہیں دے سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ پرانی عمارتوں، مصری کتبوں وغیرہ سے زمانے مقرر کیے گئے ہیں۔ مصر کی دونوں حکومتوں کو ملا کر ایک ہی بادشاہی بنا دی گئی۔ مدت تو یقین کیا جا رہا تھا کہ پورے مصر کا بادشاہ مینس تھا۔ مصر کے پرانے شاہی قبرستان کی کھدائی ہوئی تو ایک ایسی قبر نکل آئی جس نے مینس کے بارے میں مورخوں کے خیال کی تردید کر دی۔ اس قبر نے ثابت کر دیا کہ پورے مصر کا بادشاہ مینس نہیں ہو رہا تھا۔ مقبرے میں اس بادشاہ کے استعمال کی تقریباً 900 چیزیں بھی موجود ہیں۔ ان سب پر بادشاہ کا نام لکھا ہے۔ ساتھ ہی ایسی تختیاں ملی ہیں جن پر شمالی مصر اور جنوبی مصر کی خیالی تصویریں بنا کر دکھایا گیا ہے کہ دونوں مصر بادشاہ کے قدموں کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ بہرحال مصر سے یا ہورہا سے مصر کے بادشاہوں کا پہلا خاندان حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً 3500 برس یا اس سے بھی پہلے سے شروع ہوا۔ مینس نے یا اس کے کسی قریبی رشتہ دار نے شمالی اور جنوبی مصر کی سرحد پر اپنے زمانے سے بھی پہلے کے ایک پرانے شہر کو دوبارہ آباد کیا۔ یہ سفید دیواروں کا شہر کہلایا جاتا ہے۔ اس کی تعمیر سے غرض یہ تھی کہ دونوں مصروں پر آسانی سے حکومت کی جا سکے، مگر تیسرے خاندان سے پہلے یہ شہر راجدھانی نہیں بنا اور چھٹے خاندان سے پہلے اس کا نام مخمس نہیں ہوا۔ اس لفظ کے معنی بھی سفید دیواروں کے شہر کے ہیں۔ پہلے دو خاندانوں نے 400 برس کے لگ بھگ حکومت کی۔ دوسرے خاندانوں کا خاتمہ ایک اور فاتح کے ہاتھ سے ہوا۔ یہ مصر کی دکن کے کسی ملک سے آیا تھا۔ اس کا مصری نام نحاسی خانموئی تھا۔ اسی فرعون سے تیسرا خاندان شروع ہوتا ہے۔ اسی زمانے سے فرعون کو خاص اہتمام سے دفن کرنے کا رواج شروع ہوا اور یہی رواج اہرام مصر کی تعمیر کا سبب بنا۔ تیسرے خاندان کی بادشاہی غالباً 2980 سے شروع ہوئی۔ اس زمانے میں مصر خوب آباد تھا، خوب ترقی پذیر تھا۔ بردی کاغذوں پر لکھنے کا رواج ہو گیا تھا۔ حکومت بہت منظم تھی، ملک کو ضلعوں میں بانٹ دیا گیا تھا اور حکومت کے تمام اختیارات خود فرعون کے ہاتھ میں تھے۔ فرعون کو اپنے پورے راج کی دیکھ بھال کرنی پڑتی تھی۔ بچپن ہی سے اسے بادشاہی کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ وہ اپنے باپ کی حکومت میں بھی بڑا حصہ لیتا تھا، شاید اس کا وزیر اعظم بھی ہوتا تھا۔ اس کی تخت نشینی دھوم دھام سے ہوئی اور 30 برس حکومت کر چکنے کے بعد وہ اپنی حویلی بھی مانا تھا۔